اب یہ امام رضا علیہ السلام نے نسخہ عطا کیا اور کہا یبنا شبیب، مفاتیح الجنان میں ہے، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے تمہیں پوری کائنات میں کسی بھی شے پر رونا ہو، کسی بھی چیز پر، تو میرے جد غریب حسین پر رونا۔ اپنے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ پہ رونا ہے، حسین پر رو۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں پر رونا ہے، حسین پر رو۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اولاد بیٹوں کا انتقال ہو گیا، حسین پر گریہ کرو۔ کائنات میں کسی بھی چیز پر رونا ہو۔ ان امام رضا علیہ السلام کے ارشادات، یوم الحسین اسبل دموعنا واقرح جفوننا، حسین کے دن عاشور نے ہمارے آنسو ایسے بہائے کہ ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، یعنی امام رضا بھی خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ مولا آج یہاں عزادار بیٹھے ہیں، تابوت کی برآمدگی ہے، انگوری تابوت، یہ سارے عزادار امام رضا پہ گریہ کرنے آئے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ ہی نے تو کہا کہ کسی بھی چیز پہ گریہ کرنا ہو تو حسین پر گریہ کرنا۔ میں آپ کے مصائب پڑھوں گا لیکن ساتھ میں آپ کے فرمان پہ عمل کرتا رہوں گا، برابر حسین پر گریہ کرتا رہوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ مدینے سے روانگی ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ راوی کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا، مسجد نبوی میں امام رضا وارد ہوئے، اپنے جد کی قبر پہ گئے، اللہ اکبر، قبر کو بوسے دیے، قبر سے باتیں کی، اٹھے واپس جانے کے لیے، لیکن دوبارہ دوڑ کر قبر پہ گر گئے، پھر تیسری مرتبہ اٹھے، پھر واپس گئے۔ بار بار میں نے یہ منظر دیکھا، امام رضا رخصت ہوتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھنے والے کو میرے مولا رضا نے جواب دیا کہ سن، میری آخری زیارت کر لے، اب مدینے والے رضا کو کبھی نہیں۔ یہ آخری رضا کی زیارت ہے مدینے میں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام رضا مسجد نبوی سے رخصت ہوئے، بقیع سے رخصت ہوئے، تمام قبور خاندان اہل بیت سے رخصت ہوئے، اب آئے اپنے گھر میں۔ یہ عجیب و غریب جملے ہیں مصائب کے، یہ مصائب کے جملے وہ ہیں جو رونے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اکیلا وہ امام ہے جس نے امام موسیٰ کاظم کی ساری بیٹیوں کو بٹھایا، اپنی بہنوں کو بٹھایا، خاندان والوں کو بٹھایا اور ایک جملہ کہا، میں بیچ میں بیٹھ رہا ہوں، تم سب میری زندگی میں میرا ماتم کرو، مجھ پہ گریہ کرو، مجھ پہ نوحہ کرو۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کہا تھا نا کہ شبیب کے بیٹے جب رونا ہو تو حسین پہ رونا۔ مولا یہ منظر دیکھ کے مجھے تو کربلا یاد آ گئی۔ یہاں آپ گھر والوں سے کہہ رہے ہیں جتنا رونا ہے ابھی رو لو، اور وہ کربلا تھی جہاں حسین کہہ رہے تھے میرے سامنے گریہ نہ کرو، میرے بعد تم نے بہت رونا۔ زینب میری زندگی میں گریہ نہ کرو، سکینہ میری زندگی میں گریہ نہ کرو، رقیہ میری زندگی میں گریہ نہ کرو، میرا سر کٹ جائے گا، تن سے جدا ہو جائے گا، نوک نیزہ پہ بلند ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں گا، تمہیں کوڑے کھانے پڑیں گے، رونا پڑے گا، تماچے کھانے پڑیں گے، رونا پڑے گا، تم نے بہت رونا ہے، ابھی نہ رو۔ لیکن امام رضا مدینے میں کہہ رہے ہیں زیارت کا جملہ، السلام علی من امر اہلہ بالنیاحۃ علیہ، سلام اس غریب الغربا پر جس نے اپنے گھر والوں سے کہا میرا نوحہ میری زندگی میں پڑھو، میرا ماتم میری زندگی میں کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ مقتل دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، میرے مولا نے 12,000 درہم، جملہ نوٹ کیجئے گا، 12,000 درہم اپنے خاندان والوں میں تقسیم کیے، ہدیے دینا شروع کیے کہ میں جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا اے غریب الغربا، آپ غریب الغربا ہیں، مجھے کربلا کی یاد آ گئی، یہاں آپ ہدیے تقسیم کر رہے ہیں، 12,000 درہم دے رہے ہیں، اور وہ کربلا تھی جب حسین نے کہا بہن زینب ذرا وہ پھٹا پرانا لباس تو لے کر آؤ۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، بھائیا وہ کیوں کہ میرا لباس بھی چھین کر لے۔ بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے جو مولا رضا نے کہا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، جب بھی رونا ہو تو حسین کے لیے رو۔ اجرکم علی اللہ۔ امام رضا کو لے جایا گیا جبری طور پر طوس کی طرف، طوس میں وارد ہوئے، کتنے مصائب ہیں وہ سارے مصائب بیان کرنا ممکن نہیں، مظلومیت کے بہت سارے جملے ایسے جو تاریخ میں آئے نہیں، لیکن ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر
دوں۔ بعض اوقات جب انسان مصائب کی انتہا پہ پہنچتا ہے وہاں موت کی تمنا کرتا ہے۔ دیکھیے بہار الانوار فاطمہ زہرا مخدومہ عالمیان نے تمنا کی ہے موت کی، اللہم عجل وفاتی سریعہ، اے میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ نہ جانے امت نے فاطمہ زہرا پر کیسے مظالم ڈھائے تھے کہ نبی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی اے میرے اللہ مجھے موت دے دے، یہ مصیبت کی انتہا ہے۔ دوسرا منظر مجھے ایک اور دکھائی دیا، جب شام کے بازار میں یہودی عورت نے حسین ابن علی کے کٹے سر پہ پتھر مارا اور علی کی بیٹی زینب نے دیکھا، زین العابدین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، سر جھکایا اور شعر پڑھنا شروع کیا، یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ امام رضا نے بھی یہی جملہ کہا، اے میرے اللہ مجھے جلد موت۔ نہ جانے کیسے مصائب سے، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ ابا صلت ہروی یہ کہتا ہے جب مولا کو دربار کی طرف بلایا گیا، اجرکم علی اللہ، امام رضا روانہ ہونے سے پہلے کہتے ہیں اے ابا صلت اگر میں دربار سے باہر آؤں اور یہ ابا میرے کاندھوں پر ہو تو سمجھ جانا کہ میں زندہ و سالم واپس آ گیا، مجھ سے بات کرنا، لیکن اگر ابا سر پر ہو تو سمجھ جانا کہ میرا کام تمام ہے، زہر مجھے دے دیا گیا، مجھ سے بات نہ کرنا۔ ابا صلت کہتا ہے جملے سنیے، پورے وقار کے ساتھ، پورے روب و دبدبے کے ساتھ، پوری ہیبت کے ساتھ میرا مولا دربار میں وارد ہوا، مامون الرشید نے استقبال کیا، گلے سے لگایا، فرزند رسول آئیے، سامنے بٹھایا، کھجوروں کا، انگوروں کا، اناروں کا 3 طبقوں کا ذکر ملتا ہے، بعض روایات کے مطابق تینوں چیزوں میں مولا کو زہر دیا گیا ہے، انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جملہ کہا یہ انگور لیجئے، بہترین انگور ہے۔ میرے مولا نے کہا مامون مجھے معاف رکھ، میں انگور نہیں کھا سکتا۔ لیجئے آپ انگور لیجئے، کہا مجھے معاف رکھ میں نہیں کھا سکتا۔ تیسری مرتبہ لیجئے انگور، کہا مجھے معاف رکھ، کہنے لگا آپ کو تو کھانا پڑے گا۔ مامون کے چہرے پہ غضب کے آثار، میری خوشی اس میں ہے کہ آپ انگور کھائیں، اب یہ حالت مجبوری ہے، اجرکم علی اللہ۔ امام نے ایک انگور اٹھایا، منہ میں رکھا، دوسرا انگور منہ میں رکھا، تیسرا انگور منہ میں رکھا، اس کے بعد انگوروں کے طبق کو گرا دیا، اٹھے ابا سر پہ رکھی، میں جا رہا ہوں۔ مامون نے کہا کدھر چل دیے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا۔ یہ تحقیق آپ کیجئے گا، مجھ سے مت پوچھئے گا۔ ہر امام کو زہر دیا گیا ہے، ہر امام کو، تاکہ پڑھیے تاریخ، کوئی امام زہر دیا گیا 3 دن تک تڑپتا رہا، کسی امام کو زہر دیا گیا 2 دن تک تڑپتے رہے، کسی امام کو زہر دیا گیا 1 دن تڑپتا رہا۔ یہ اکیلا تاریخ ائمہ میں امام ہے جس کو زہر دیا گیا 2 سے 3 گھنٹوں میں شہادت واقع ہوئی ہے۔ ابا صلت ہروی کہتے ہیں جب میرا مولا دربار سے باہر نکلا، وہ جو ہیبت و وقار کے ساتھ اندر گیا تھا، جب باہر آیا ابا سر پر تھی، ہاتھ دیوار پہ تھا، کبھی تڑپ کے بیٹھتے تھے، کبھی تڑپتے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔ عیون اخبار الرضا میں جملے ہیں 50 مرتبہ اس گلی میں میرا مولا بیٹھا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری جملہ، اس کے بعد تابوت آئے گا، تابوت کی زیارت کرنی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابا صلت ہروی کہتے ہیں مولا گھر پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، حجرے کے دروازے بند کروا دیے۔ ابا صلت ہروی یہ قالین اٹھا دو، یہ چٹائی اٹھا دو، مجھے خاک پہ لٹا دو، میں اپنے جد غریب حسین کی طرح جان دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ابا صلت نے دیکھا امام جواد آ گئے۔ مولا آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ کہ وہ اللہ جو پلک جھپکنے سے پہلے مدینہ سے توس لا سکتا ہے، وہ دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ امام جواد کی گود میں بابا کا سر ہے۔ آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو، یہاں بیٹے کی گود میں باپ کا سر ہے، اور وہ کربلا تھی، بوڑھے باپ کی گود میں جوان بیٹے کا سر۔ اکبر بیٹا تیرے بعد جی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب